في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوال کے 6 روزوں کی فضیلت. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد ماہ شوال میں 6 نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا. معلوم ہوا کہ شوال کے مہینے کے جو روزے ہیں بڑے اہمیت کے حامل ہیں، جو عید الفطر کے بعد رکھے جاتے ہیں. شوال کے روزے عید الفطر کے دوسرے دن سے رکھنا ضروری نہیں، بلکہ شوال کے مہینے میں جب بھی 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کو پے در پے رکھا جائے، بلکہ مرضی ہے، جیسے مناسب سمجھتے ہیں. لگاتار رکھنا چاہتے ہیں تو لگاتار رکھ لیں، یا متفرق رکھنا چاہتے ہیں متفرق رکھ لیں. دونوں صورتوں میں شوال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. شوال کے مہینے میں آپ جو قضا روزے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ شوال کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ آپ اس صورت میں حاصل کر سکتے ہیں کہ جب آپ نفلی روزے رکھ رہے ہوں، قضا کے روزے نہ ہوں. اگر آپ شوال کے مہینے میں قضا کے روزے رکھیں گے تو آپ کے قضائی روزے سمجھے جائیں گے. شوال کی جو 6 دن جو روزے ہیں نفلی، اس کا ثواب آپ کو قضا رکھنے کی صورت میں نہیں ملے گا. ایام 20 کے روزے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکم فرماتے تھے کہ ہم ایام 20 یعنی کہ مہینے کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو روزہ رکھا کریں. یعنی کہ چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں نا، یعنی کہ چاند کا 13واں دن، 14واں، 15واں، ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا، اس کو ایام 20 کہتے ہیں. اور فرماتے تھے کہ مہینے کے ان 3 دنوں کے روزے رکھنا اجر اور ثواب کے لحاظ سے ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے. یعنی کہ آپ 3 دن رکھو گے، یہ ایسا گویا کہ آپ نے پورا مہینہ رکھا ہے. اگر آپ ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ہمیشہ سے روزے دار رہے ہیں. یوم عاشورہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو عاشورہ یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، تمہاری مذہبی روایت میں یہ کیا خاص دن ہے اور اس کی کیا خصوصیت اور اہمیت ہے کہ تم اس کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے ہاں یہ بڑی عظمت والا دن ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی لشکر کو غرق آب کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی ان کی پیروی میں اس دن روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور امت کو بھی اس دن یعنی کہ 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 90 کا بھی روزہ رکھیں گے. یعنی کہ اس سال تو آپ نے صرف 10 محرم کا رکھا، اگلے سال آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہے 9 محرم کا بھی رکھیں گے. اور اس سے ایک مسئلہ بھی یہ نکلتا ہے کہ محرم کا جو 10واں تاریخ ہے اس دن روزہ رکھنا جو ہے بالکل مستحب ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو یہ روزہ رکھتا ہے اس کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ 90 یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے. صرف 10 کا روزہ رکھیں گے تو وہ مکروہ ہے. اور اس کی جو کراہت ہے وہ کراہت تنزیہی ہے، یعنی کہ تھوڑا سا ناپسندیدہ عمل ہے، بہت زیادہ نہیں. لیکن اور اگر کوئی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھے، کراہت تو اس میں لیکن ثواب اس کو ضرور ملے گا. لہٰذا اس کے ساتھ 90 محرم کا روزہ یا 11ویں کا اس کے ساتھ لگا دیا جائے تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی پاسداری ہو جائے.